بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان کی معاشی اور سیاسی صورتحال لمحہ با لمحہ بدلتی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ ہر آنے والا وقت گزرے وقت سے برا وقت آ رہا ہے، یہاں تک کہ سیاسی اختلاف رائے، ذاتی دشمنی اور انتقام کی بدترین مثالیں بنتی جا رہی ہیں۔ تاریخ ان دنوں کو سیاہ روح سے لکھے گی اور کئی چہروں پر لگی ہوئی کالک وقت آنے پر مٹا دیا جائے گا۔ پی ڈی ایم کا سیاسی حق تھا کہ تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد لائیں، لیکن اس کے بعد جو ظلم و ستم کی رقم کی جا رہی ہے، اللہ ایسے دشمنوں کو بھی نہ کرائے۔ ناظرین، 13 جماعتیں مل کے اب مستقبل میں کیک کی خاطر لڑ پڑے ہیں۔ آصف علی زرداری نے دبئی سے آ کے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے۔ مریم نواز صاحبہ سیخ غصے میں سیخ پا۔ جہانگیر ترین نئی پارٹی بنانے کے لیے نہایت متحرک ہو چکے ہیں، بڑے بڑے گروپوں سے رابطے، لیکن نون لیگ اپنے میں گروپ بندی اور جاری ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کبھی امکان ہے میڈیا میں آنے والی خبریں اور مختلف ٹی وی اخبارات میں آنے والی خبروں تجزیوں میں کہ نون لیگ کا ایک بہت بڑا گروپ الگ ہو سکتا ہے۔ جہانگیر ترین بھی پی ٹی آئی لوگوں کو لا کر جماعت بنانے میں تاحال کامیاب نہیں ہوئے، خاصے متحرک ہے۔ نون لیگ کو جب ساتھ چھوڑنے کی بار آئی تو پنجاب میں آلریڈی ان کا ووٹ کافی حد تک کم ہو چکا ہے، جس کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ تحریک انصاف کو پتہ نہیں کیوں عوام نے ضد بنا لی ہے کہ ہم اسی کو ہی ساتھ چلیں گے۔ کل کیا ہوتا ہے غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ان دنوں میں جو بندر بانٹ لگی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی شیر سو جائے تو لگڑ بگڑ سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ سویا ہوا ہے تو اس پر حملہ کر دیں، لیکن لگڑ بگڑ کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ ناظرین، پنجابی کے ایک محاورے سے آج کا شروع کرتے ہیں۔ پنجابی کا ایک مشہور محاورہ ہے کہ پنڈ وسیا نہیں تے اچکے پہلے ہی آ گئے۔ ابھی نئی حکومت الیکشن کے آثار ہی کوئی نہیں۔ پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں الیکشن سے فرار کا راستہ اپنا رہی ہے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود 14 مئی کو الیکشن نہیں کرائے گئے اور عدلیہ بھی خاموش ہو گئی۔ جو امید کی ایک کرن تھی، بہرحال ہو سکتا ہے آئندہ دے، 14 مئی کو گئے ہوئے کرسا ہو گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں آپس میں سخت انتشار کا شکار ہیں۔ تحریک انصاف جس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں گرفتار کیا گیا ہے، اور جب تک وہ سیاسی پی ٹی آئی کے مطابق اپنی سیاسی وابستگی نہ چھوڑے انہیں رہا نہیں کیا جاتا، اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ یہاں تک ایک افسوسناک خبر ہے، طریقے سیاسی جماعتیں اپنی ہمدردیاں بدلتی رہتی ہیں، پیسے اربوں روپے لگا کے جماعتیں توڑنا بنانا یہ پرانی روایات ہے۔ صوبائی وزیر سابق، خواتین کے ساتھ تو جو ظلم زیادتی ہوئی وہ آپ کی مجھ سے زیادہ علم میں ہے۔ سابق وزیر لاہور سے صوبائی میاں اسلم اقبال نے ایک سنگین الزام لگایا ہے، مبینہ طور پر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کی بیٹی کی شادی تھی، پولیس نے ان کے گھر میں لوٹ مار کی، بوڑھی ماں 85 سال کو دھکے دیے، بیوی کا سامان پولیس والے لے گئے، بھائی کے گھر میں چھاپا، بہنوں کے گھروں میں چھاپا، بھتیجی کے گھروں میں چھاپا، بھائیوں کے گھروں میں چھاپا۔ غرض یہ کہ ایک لمبی چارج شیٹ دی اور نہایت تکلیف دہ ہے کہ جس میں 85 سالہ بزرگ ماں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ میری حکومت وقت وزیر اعظم سے گزارش ہے، خدا کے لیے سیاسی اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، سیاسی رائے بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ کا واسطہ ہے اسے تحقیقات کرائے، اس چادر چار دیواری کی پامالی کو معمول نہ بنائے۔ یہ وقت پھر جائے گا، یہ وقت گھوم جائے گا۔ میرا اللہ واج شگاف لفظوں میں فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، یعنی کہ آج دن اچھے ہیں کل آپ کے ہیں۔ چادر چار دیواری کی پامالی کی مثالوں کی بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی ہے، اسے روکیں، خدا نہ خواستہ یہ لاوا پھٹ نہ جائے۔ یہ ملک میرا ہے، یہ ملک وزیر اعظم صاحب آپ کا ہے، یہ تحریک انصاف کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، جماعت اسلامی کا، سب کا ہے، لیکن اس کو نوچو نہ، گد ختم ہو گئے ہیں۔
لیکن بہرحال ہماری اطلاع ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں اضافہ اور نون لیگ خصوصاً پنجاب میں تقریباً خاصی ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے. اسی لیے آصف علی زرداری نے دبئی سے آ کے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہر حال میں اپنے صاحبزادے بلاول بھٹو کو آئندہ وزیر اعظم پاکستان دیکھنے کے لیے دن رات زور لگا رہے ہیں. خرید و فروخت سے لے کے جوڑ توڑ پکڑ دکڑ، اس سے کلوایا اس سے کلوایا کیا، لیکن ابھی تک کسی کو کامیابی دور تک نظر نہیں آ رہی کہ وہ اکیلا الیکشن جیت سکے. ناظرین، موجودہ حالات میں اس وقت کچھ بہت برے حالات پاکستان کی سیاست میں ہو چکے ہیں. آج کل پاکستان کی سیاست کے موجودہ روایتی پرانے سیاستدان جنہوں نے ہمیشہ سازشوں سے حکومت مسلط کی، وہ شاید بہت بڑی خوش فہمی کا بادی النظر میں شکار ہو گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مخالف جماعت جنہیں 2018 میں ان کو شکست دی تھی، یعنی کہ تحریک انصاف، وہ اس کا ووٹ بینک کم ہو گیا، لیکن جب عوام کی پلس لی تو اس کے ووٹ بینک میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. نون لیگ کا ووٹ بینک خصوصاً پنجاب میں بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، جس پر نواز شریف نے برہمی کا اظہار کیا ہے. ابھی یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان کا مخالف اپوزیشن لیڈر پی ٹی اے کا چیئرمین چلے گیا. اب مال غنیمت بانٹنے پر ایک دوسرے کے خلاف محاذ سنبھال لیے گئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا بندے توڑنے کے لیے بوریوں کے منہ کھل گئے ہیں. آصف علی زرداری صاحب دبئی سے اڑے، ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً، وہ آ کے پنجاب میں بیٹھ گئے اور ان کا خیال ہے کہ جنوبی پنجاب میں بوریوں کے منہ کھول کر اور جوڑ توڑ کر کسی کو یہاں سے کلوا کے اگلا وزیر اعظم پاکستان وہ بلاول بھٹو کو بنانے کے لیے ہر محاذ پر متحرک ہو چکے ہیں. اور کچھ صاحب علم کہتے ہیں انہوں نے بوریوں کے منہ بھی کھول دیے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود بھی کوئی بڑی کامیابی دور تک نظر نہیں آ رہی، کیونکہ چند لوگ ابھی تک جو تحریک انصاف سے چھوڑے ہیں ان میں سے کوئی سیاسی جماعت کی طرف جانا نہیں چاہتا. دوسری طرف نون لیگ میں جب سے نون لیگ کے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اب اگلی باری مریم نواز کی آ رہی ہے اور مریم نواز سینئرز کو احترام نہیں دیتی. نواز شریف نہایت متحرک ہو چکے ہیں، غیر ملکی لابیاں بھی کہ مریم نواز کو لایا جائے، لیکن اس دوران شاہد حقان عباسی، مفتاح اسماعیل سمیت دیگر کئی لیڈروں کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ اپنا الگ گروپ بنائیں گے. وہ سیاست کو وراثت نہیں بننے دیں گے. وہ اس لوٹ مار کے خلاف سخت ہو چکے ہیں اور خدشہ ہے کہ نون لیگ میں کسی بھی وقت کوئی ایک نیا گروپ بن کے سامنے آ سکتا ہے، جس کے لیے نواز شریف پریشان ہے. انہیں اس بات کا بھی غصہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں یقیناً اکثریت اور وہاں سے وہ جیت بھی جائیں گے. بلوچستان کے معاملات کچھ مختلف ہیں، جو طاقتور ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جس کے پاس بوریاں زیادہ ہوتی ہیں. تو اگر پنجاب میں نون لیگ کے ڈینٹ ڈال کر پیپلز پارٹی لے جاتی ہے تو مریم نواز بھی متحرک ہو گئی ہے، اور انہوں نے ان قریب کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، کیونکہ نواز شریف شہباز شریف کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 14 مہینے ہو گئے میں پاکستان آ نہیں سکتا، جبکہ ان کے رکاوٹ کوئی نہیں ہے. مریم نواز کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہیں، اور کئی سینئر رہنماؤں نے کہا کہ ہم نے یہ خاندانی زمین نہیں کہ یہ ٹکڑا میرے حصے آ گیا، خاندان کا یہ حصے آ گیا. کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں نون لیگ کے بڑے رہنما الگ ہو سکتے ہیں، وہ سیاسی جماعت بناتے ہیں یا الگ دھڑا بناتے ہیں، لیکن اس میں دراڑ پڑ چکی ہے. تیسری طرف جہانگیر ترین بہت زیادہ متحرک ہیں، اور کم و بیشتر 2018 کی حکومت بنانے میں ان کا بہت بڑا واضح کردار تھا، اور ان کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ان کے متحرک ہونے کی وجہ سے ہی 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت بنی. اب تحریک انصاف کے بڑے بڑے دھڑوں سے وہ دن رات رابطے میں ہیں. اس دوران ایک کرنل ہاشم ڈوگر جو قصور سے ایم پی اے ہیں، وہ بھی ایک الگ گروپ بنانا چاہتے ہیں. جہانگیر ترین کے گروپ میں بادی النظر میں زیادہ ہے، لیکن ابھی تک وہ اس پوزیشن میں نہیں آئے کہ وہ پورے ملک میں بنا سکے. کراچی کے پی کے میں انہیں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوئی. دوسری طرف ہر روز
جہانگیر ترین اپنے پرانے طریقے انصاف کے لوگوں کو بلا کر میٹنگیں کر رہے ہیں اور نئی سیاسی جماعت بنانے کے لیے اس کا نام بھی رجسٹرڈ عوام دوست پارٹی یا اسی قسم کے کوئی نام 2-3 نام زیر غور ہے۔ کیا جہانگیر ترین 2018 میں بننے والی حکومت کے نکلے ہوئے لوگوں کو ساتھ ملا پاتے ہیں؟ اس میں بھی ابھی تک کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہوئی، تاہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے زیادہ بڑا گروپ بظاہر بادی النظر میں آج اس وقت تک جہانگیر ترین بنا سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ پارٹی میں اعلان نہیں کرتے اور ان کے ساتھ لوگ پریس کانفرنس نہیں کرتے اس وقت تک کوئی سوال اس میں کویشچن مارک رہے گا۔ دوسری طرف ناظرین، عوام نے بھی ضد بنا لی ہے کہ آپ نے جس کو ہم نے 2018 میں لایا تھا، آپ نے 22 میں بھیجا، ہم اسی کو لائیں گے۔ اب جیتتا کون ہے، ہارتا کون ہے؟ آزادی صحافت اور اظہار رائے حق پر جس طرح کی پابندیاں کی جا رہی ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں سچ بولنے، سچ کہنے، سچ دکھانے والوں کی مدد کرے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بادل بھی چھٹ جائیں گے۔ دوسری طرف نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، کاف لیگ چودھری شجاعت صاحب نے بنا لی، نہایت ہمارے قابل دوست، جو سرور واحد آدمی ان کی جماعت میں ہے، باقی کاف میں نہ لیگ ہے نہ کاف ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ کاف لیگ کوشش کر رہی ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے لیے نون لیگ کے ساتھ رابطے کر کے کچھ بڑے سیٹیں لی جائے، جس پر نون لیگ مانتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، ان کی پوزیشن پہلے ہی بہتر نہیں ہے۔ دوسری طرف موجودہ حالات میں پی ڈی ایم کی 14 جماعتوں نے جب بیٹھ کے دیکھا کہ ایسے حالات میں الیکشن میں ہمارا جیتنا ممکن نہیں، کہا جا رہا ہے کوشش کی جائے گی کہ مارچ 2024 اگلے سال مارچ 2024 تک الیکشن کرائے جائے۔ تو آئین کی کیا بات ہے، آئین میں تو 90 دن میں الیکشن کرانے لکھا تھا، وہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت نے نہیں مانا۔ سپریم کورٹ کا حکم تھا، وہ بھی نہیں مانا، ان کے خلاف جلسے جلوس پی ڈی ایم نے احتجاج کیا سپریم کورٹ کے باہر 144 کے باوجود، اور ججوں کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں ہوئی۔ تو لہذا پاکستان میں اگر طاقتور قانون توڑے تو وہ حکمران ہوتا ہے، اگر مظلوم آدمی آواز حق بلند کرے، اپنا حق مانگنے کی کوشش کرے، اپنی زیادتی کی نشاندہی کرے، تو وہ دہشت گرد کہلاتا ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں ہر محب وطن کی جان مال محفوظ رہے، اور پاکستان محفوظ ہے تو ہم بھی مضبوط ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے، سیاسی صورتحال دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا بظاہر ابھی تک ممکن نظر نہیں آتا۔ کل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔